اس کے بعد کہا جا رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ تو بڑا بہترین قانون بتایا جا رہا ہے. کسی چیز پر آپ بین لگا رہے ہیں تو پہلے اس کا آلٹرنیٹو دیکھیے. ہوتا ہے کیا ایسا؟ ارے حکومت تباہ ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی چیز کو محظور کر رہے ہیں، بین لگا رہے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں کسی چیز سے، تو پہلے آلٹرنیٹو دیجئے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یا آلٹرنیٹو ہے یہ نہیں، بین لگا دیا گیا، اب پبلک پریشان ہے. اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے. دیکھو خرید و فروخت کی حلت کا تذکرہ پہلے اور حرام کرنے کا تذکرہ بعد میں ہے. یعنی پہلے آلٹرنیٹو بتا دیا گیا، بعد میں حرام کیا گیا. بین بعد میں لگایا گیا، پہلے اس کا آلٹرنیٹو بتا دیا گیا. اللہ اکبر. اور کہا گیا کہ سود حرام ہے، یہ ماں کے ساتھ بدکاری کے مرادف ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور فرمایا گیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود لیتے دیتے ہیں یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مقابلے میں کون ہے. مقابلے میں کون ہے؟ اللہ ہے. تیری اوقات ہے؟ مقابلے میں کون ہے؟ تیری اوقات ہے، لڑے گا. اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے. تباہی لازم ہے. بڑے بڑے بینک ڈوب گئے اس طریقے کے کام کرنے والے. اور جب سود کو حرام کیا تو آلٹرنیٹو دیا. کیا؟ مجبوری میں آدمی سود لیتا ہے نا، اور پھر سب کچھ بک جاتا ہے اس کا، سود در سود، سود مفرد، سود مرکب. تو آلٹرنیٹو کیا دیا گیا؟ قرض. لہذا آیت دین آ رہی ہے آگے، آیت دین. سود حرام کر دیا گیا اور قرض کی ترغیب دی گئی کہ کوئی قرض مانگے تو قرض دے دو. اور کہا گیا کہ قرض لے لیا اس نے لیکن اب دے نہیں پا رہا ہے، تو آگے کہا گیا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی تک، آسانی تک موقع دے دو نا اس کو. 1 مہینے کے لیے بولا تھا، نہیں دے پا رہا ہے، چلو کب دے رہا ہے بھائی؟ 4 مہینے بعد. ٹھیک ہے، اب 4 مہینے بعد قرض خواہ مانگ رہا ہے، بھائی 4 مہینے بعد بولے تھے نا دینے کے لیے، دو. کہا کہ نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ فرما رہا ہے معاف کر دو نا، معاف کر دو اسے، صدقہ دے دو اسے. کیا بات ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. نہیں دے پا رہا ہے نا، معاف کر دو. اور اس کے بعد جو آیت آ رہی بڑی غضب کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ بالکل آخری آیت ہے. اس کے 9 دن بعد انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی آیت ہے، یہ سب سے آخری آیت ہے، یہ جو یہاں بیچ میں لائی گئی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ آخری آیت ہے یہ قرآن حکیم کی. کون؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ. اس کے 9 راتوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ آیت کریمہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دے دو، معاف کر دو. کیوں؟ اور اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کا مطلب پورا لینے کے چکر میں ہو تم سے بھی پورا حساب لیا جائے گا وہاں. اگر بچنا چاہتے ہو کہ پورا سختی سے ہمارا حساب نہ ہو تو یہاں اس کے ساتھ سختی مت کرو نا. اس وجہ سے قیامت کا تذکرہ درمیان میں لائے گا کہ آدمی ڈر جائے، اس کو معاف کر دے. کیا انداز ہے قرآن حکیم کے بیان کرنے کا. کتنا زبردست کلام ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، یعنی پورا لینے کے چکر میں ہو تو تم سے بھی پورا حساب لیا جائے گا وہاں. یہ مت سمجھو یہاں پورا لے رہے ہو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. پورا تم سے بھی حساب لیا جائے گا. تم نے کیا کیا ہے وہ پورا حساب دو. ایسا آیت دین ہے. قرض دینے کے لیے یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے. 1.5 صفحے کے اوپر ہے، ایک ہی آیت ہے. اللہ اکبر. یہ تو سنسکرت میں نے دیکھا تھا کہ ایک صفحے کے بعد سمپورن ورام آتا ہے. یعنی نہیں تو جگہ کاما ہی رہتا ہے. فل اسٹاپ کہاں آتا ہے؟ سمپورن ورام اس کو بولتے سنسکرت میں. فل اسٹاپ ایک صفحے کے بعد آ رہا ہے، فل اسٹاپ سمپورن ورام. یہ دیکھو 1.5 صفحے کے بعد سمپورن ورام ہے، فل اسٹاپ.
1.5 صفحے کی آیت ہے اور اس میں 50 احکام بیان کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. لین دین کے المعاملات بین الخلق، مخلوق کے درمیان جو معاملات ہیں، ایک ہی آیت کے اندر 50 احکام بیان کیے گئے ہیں. یہ بات سبحان اللہ، کیا کتاب ہے. اب دیکھ لو آپ، 50 تو بیان نہیں کر سکتا میں ابھی.